قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ فرماتا ہے اے نبی تم یاد کرو اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچاؤ۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ لفظ از یہاں زائد ہے، لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین اس کا رد کرتے ہیں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعد کے جانشین ہوں گے، یک کے بعد دیگرے، اور ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں، یوں ہی قرنوں تک یہ سلسلہ رہے گا۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور فرمایا وَيَجْعَلَكُمْ خلفاء الارض، یعنی تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنایا۔ اور جگہ فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو اس زمین میں تمہارا خلیفہ بنا دیتے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے۔ ایک جگہ ارشاد ہے خلیفہ بھی، ایک جگہ شاؤ قرابت میں خلیفہ بھی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس میں تائل ہے۔ تفسیر رازی وغیرہ میں اس اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں۔ اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم علیہ السلام کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہ کہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کیوں کر ہوا، یا تو کسی خاص طور پر انہیں یہ معلوم ہوا ہوگا، یا بشری طبیعت کے اتضاعات کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوگی، یا لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلہ کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا، اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا، یا انہوں نے چونکہ زمین کی پہلی مخلوق کو دیکھا تھا اسی پر اسے قیاس کیا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ عرض بطور اعتراض نہ تھی، نہ بنی آدم کے حسد کے طور پر تھی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا یسبقونہ بقول، یعنی جس بات کی دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس سے وہ نہیں ہلاتے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت معلوم کرنے کے لیے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب باوجود سوال کیا گیا کہ پروردگار ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، تسبیح و تقدیس و تحمید ہر وقت ہماری زبان پر ہے، اور پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت پر پیدا کی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس کے فساد کے پھر بھی اس سے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیک کار، مقرب، بارگاہ، علماء، صالحہ، متقی، پرہیزگار، خوف خداوندی، حب باری تعالیٰ رکھنے والے ہوں گے، میرے حکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک پکارنے والے ہوں گے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے فرشتے آتے ہیں اور پھر صبح جائیں گے۔ آنے والے جب آتے ہیں تب وہ جاتے ہیں، تب صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور دربار خداوندی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ
گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ یہی وہ ہے جسے مسلط خداوندی ہے، جسے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کے دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے خداوند عالم کی طرف چڑھا دیے جاتے ہیں۔ گر تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ یہ میرے مخصوص علم میں سے تمہیں معلوم ہی نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ جواب ہے ان کے اس قول کا کہ ہم تیری تسبیح وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو انہیں فرمایا کیا کہ میں ہی جانتا ہوں، یعنی تم جیسا اپنے تئیں سمجھتے ہو اور سب کو یکساں کر رہے ہو ایسا نہیں، بلکہ تم میں سے ایک ابلیس بھی ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سب کہنا دراصل یہ مطلب رکھتا تھا کہ انہیں زمین میں بتایا جائے کہ جواباً کہا گیا کہ تمہاری آسمانوں میں رہنے کی مصلحت ہے، میں ہی جانتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ تمہارے لائق جگہ یہی ہے۔ واللہ عالم۔ اعظم قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشورہ لیا، لیکن ان کے معنی بھی خبر دینے کے ہو سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر یہ قول گرا ہوا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکہ سے زمین پھیلائی اور بچھائی گئی تو بیت اللہ کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا اور زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، پھر اس میں ضعف ہے اور مدارک ہیں، یعنی زمین سے مراد مکہ لینا راوی کا اپنا خیال ہے۔ واللہ عالم۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے مراد عام ہے، ساری زمین مراد ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو پوچھا تھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے، حسد کریں گے، قتل و خون کریں گے، ان میں سے وہ عدل و انصاف کرے گا اور میرے احکام جاری کرے گا۔ تو اس سے مراد آدم علیہ السلام جو ان کے قائم مقام ہے اللہ تعالیٰ کی عطائت اور مخلوق میں عدل و انصاف کرنے میں، لیکن فساد پھیلانے اور خون بہانے والے خلیفہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں مراد خلافت سے ایک زمانہ لوگوں کا دوسرے زمانے والوں کے بعد آتا ہے، خلیفہ فیصلہ کے وزن پر ہے۔ جب ایک کے بعد دوسرا ان کے قائم مقام ہو تو عرب کہتے ہیں خلفا فلان فلانن، فلاں شخص فلاں کا خلیفہ ہوا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ ہم کچھ کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور اسی لیے سلطان اعظم کو خلیفہ کہتے ہیں، اسی لیے کہ وہ اگلے بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ زمین کا ساکن اس کی آبادی کرنے والا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور قتل و غارت کیا۔ ابلیس کو بھیجا گیا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، زمین میں بسایا، تو گویا یہ ان پہلے لوگوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ بس فرشتوں کے قول سے مراد اولاد آدم ہے۔ جس وقت ان سے کہا گیا کہ میں زمین کو اور اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت زمین تھی لیکن اس میں آبادی نہ تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معلوم کرایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی، تو انہوں نے یہ پوچھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا ہوا اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے، اس بنا پر انہوں نے سوال کیا۔ ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت و ماروت تھے، اسے ہر دن 3 مرتبہ لوہے محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم کی پیدائش وغیرہ امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی خبر کر دی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا، لیکن یہ روایت غریب ہے اور صحیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اہل کتاب یہود و نصارہ سے لیا ہو۔ بہر صورت یہ ایک واہی روایت ہے اور قابل تردید ہے۔ واللہ عالم۔ پھر اس میں ہے کہ 2 فرشتوں نے یہ سوال کیا اور قرآن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ روایت بھی مروی ہے کہ یہ کہنے والے فرشتے 10,000 تھے۔
اور سب کے سب جلا دیے گئے۔ یہ بھی اسرائیلی روایت ہے۔ اور بھی غریب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی معلوم کرا دیا گیا تھا کہ یہ مخلوق نافرمان بھی ہوگی، تو انہوں نے تعجب کے ساتھ مصلحت خداوندی معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا، نہ کہ کوئی مشورہ دیا ہو یا انکار کیا ہو یا اعتراض کیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو، تو اس پر یہ امتحان خداوندی آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی۔ زمین و آسمان پر بھی امتحان آیا تھا اور انہوں نے سرگم کر کے اطاعت خداوندی کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ فرشتوں کی تسبیح و تقدیس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی عظمت وغیرہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، سبوحن قدوسن وغیرہ پڑھنا ہے۔ قدس کے معنی پاک کے ہیں، پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام افضل ہے، جواب دیتے ہیں وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والے رات آسمانوں میں فرشتوں کی یہ تسبیح سنی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدود قائم کرے، برائیوں کے کرنے سے لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ وغیرہ، اور بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہے اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ پس خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثواب ہوا۔ امامت یا تو قرآن و حدیث کی ظاہری لفظوں سے ملے گی، جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت خیال ہے کہ انہوں کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے لیا تھا، یا قرآن و حدیث کی اس کی جانب اشارہ ہو، جیسے اہل سنت ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول کی بابت یہ خیال ہے کہ اشارتاً ان کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے کیا ہے، یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نامزد کر جائے، جیسے حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا، یا وہ صالح لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کر انتخاب کا کام ان کے سپرد کر جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یا اہل حل و عقد یعنی باثر سردار لشکر علماء صلحاء وغیرہ اس کی بیعت پر اجماع کر لیں، یا ان میں سے کوئی بیعت کر لے تو جمہور کے نزدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہو جائے گا۔ امام حرمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، واللہ عالم۔ یا کوئی شخص لوگوں کے بزور و جبر اپنی ماتحتی پر بے بس کر دے تو بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ پھوٹ اور اختلاف نہ پڑے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ شرط نہیں، بعض کہتے ہیں شرط ہے اور 2 گواہ کافی ہیں۔ جبائی کا قول ہے بیعت کرنے والے اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، ان دونوں کا علاوہ 4 گواہ ہوں چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شوارع کے 6 ارکان مقرر کیے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر باقی 4 کی موجودگی میں بیعت کی۔ اس استدلال میں کلام ہے، واللہ عالم۔ امام کا مرد ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، عادل ہونا، مجتہد ہونا، آنکھوں والا ہونا، صحیح سالم اعضاء والا ہونا، فنون جنگ سے اور رائے سے خبردار ہونا، قریشی ہونا واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔ ہاں، ہاشمی ہونا اور خطا سے معصوم ہونا شرط نہیں۔ یہ دونوں شرطوں کے رافضی لگاتے ہیں۔ امام اگر فاسق ہو جائے تو اسے معزول کر دینا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ معزول نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ جب تک ایسا خلا کفر نہ دیکھ لو جسے کفر ہونے کی ظاہر دلیل خدا کی طرف سے تمہارے پاس ہو، اس طرح امام خود اپنے آپ کو معزول ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ خود بخود آپ ہی معزول ہو گئے تھے اور امر امامت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا تھا، لیکن یہ عذر کے باعث تھا جس پر ان کی تعریف کی گئی۔ روح زمین پر ایک سے زیادہ امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ حضرت وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارا کام جمع ہو اور کوئی آ کر تم میں جدائی ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر دو، خواہ کوئی بھی ہو۔ جمہور کا یہی مذہب ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس پر اجماع نقل کیا، جن میں سے ایک امام حرمین ہے۔ کرامیہ شیعہ کا قول ہے کہ 2 اور زیادہ بھی ایک وقت میں امام ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں عقائد کے لائق تھے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ جب ایک وقت میں 2 اور زیادہ نبیوں کا ہونا جائز ہے تو اماموں کا ہونا جائز کیوں نہیں؟ نبوت کا مرتبہ تو یقیناً امامت کے مرتبے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس لیے صحیح مذہب وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ امام حرمین نے استاد ابو اسحاق سے بھی حکایت کی ہے، وہ 2 سے اور زیادہ اماموں کا مقرر کرنا اس وقت جائز جانتے ہیں جب مسلمان کی سلطنت بہت وسیع اور چو طرف پھیلی ہو اور 2 اماموں کے درمیان کئی ملکوں کا فاصلہ ہو۔ امام حرمین اس میں تردد میں ہیں۔ خلفائے بنی عباس کا عراق میں اور خلفائے بنی فاطمہ کا مصر میں اور خاندان اموریہ کا مغرب میں۔ میرا خیال سے یہی حال تھا۔ اس کی بسط و تفسیر انشاءاللہ کتاب الاحکام کی کسی مناسب جگہ کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو۔